ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ کو ہم دلیری دلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لتشقی، ہم نے تو اس لیے نازل کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، اللہ کی توحید کی یادداشت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ یہ اتارا گیا ہے اس ذات سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو بھی پیدا کیا، یعنی وہ رحمان ہے جو عرش پر متوجہ ہوا اور اسی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، جو ان کے درمیان ہے، حتیٰ کہ تحت الثری مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو اونچی آواز سے بات کرے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چھپی بات کو بھی اور دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اخفا، اللہ لا الہ الا ہو، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے بغیر معبود کوئی نہیں، سب سے زیادہ بہترین نام اسی کے ہیں، یہ سارا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر تمام انبیاء علیہ السلام چلے ہیں۔ دعویٰ کون سا تھا؟ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک بھی وہی ہے اور جاننے والا بھی وہی ہے، اس لیے سلامتی اسی کی طرف سے آئے گی، کسی نبی کی طرف سے نہیں، بلکہ نبی تو خود اس کی سلامتی کے محتاج ہے۔ چنانچہ واقعات بتائیں گے۔ ایک واقعہ پہلے شروع ہوتا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کہانی نہیں آئی؟ جب دیکھا اس نے آگ کو تو اپنے گھر والوں کو کہنے لگا، ٹھہرو تم یہاں، میں محسوس کرتا ہوں آگ، شاید کہ لے آؤں تمہارے پاس اس سے کوئی شعلہ، کوئی چواں بے قبس ہے، اور اجد علی النار ہدی، یا پاؤں اس آگ پہ کوئی رہنمائی، کسی اور جگہ پہ اگر آگ ہوگی تو مجھے کوئی رہنما مل جائے گا۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پس جب کہ اتاہا آ پہنچے اس وادی پہ تو اچانک آواز آئی، او موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، کیونکہ تو ایسی وادی میں ہے جو بالکل پاک صاف اور ستھری ہے، یہاں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے، پس اب ذرا کان لگا اور میری بات سن۔ اننی انا اللہ، میں ہی ہوں تیرا اللہ، کوئی میرے بغیر کوئی معبود کوئی نہیں، لہذا میری عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میرے مسئلہ کی خاطر نماز کو قائم رکھنا، تاکہ میری یاد قائم رہے، میری توحید کا سبق تمہارے دل کے اندر محفوظ رہ جائے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بات سن، قیامت ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں، کیوں؟ لتجزا کل نفس، چھپا کے رکھنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ
کہ پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ کمایا اس نے۔ ظاہر کروں تو پھر امتحان نہیں ہوگا۔ فلا یصدنک، سن میرے پیغمبر، فلا یصدنک، برے کی صحبت جو ہے تجھے روک نہ دے، انہا، اس نماز سے، اس قیامت کے ایمان سے، دونوں معنی انہا، من لا یؤمن بہا، وہ برا آدمی جو اس قیامت کو یا نماز کو نہیں مانتا، واتبع ہواہ، اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے، فتردہ، اور پھر ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اچھا تم یہ بتاؤ موسیٰ تیرے ہاتھ داہنے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا سوٹا شریف ہے، عصایا اتوکا علیہا، میں اٹھاسنا لا کے سہارا دے کر کھڑا ہوتا ہوں اس سوٹے پہ جب تھک جاؤں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور جھاڑ لیتا ہوں اس سوٹے کے ذریعے عَلَىٰ غَنَمِي، اپنی بکریوں پہ، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس سوٹے میں اور بھی فائدے کافی ہے، کو موزی شوزی آ جائے تو اس کا سر بھی ٹھاپ لیتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا پھینک دے اس سوٹے کو اے موسیٰ۔ فالقاہا، پھینکا اس نے، اچانک وہ ایک سانپنی بن گئی، حیتن، سانپنی بن گئی، آئی دہانا، سوٹا پھینکنے کے بعد اذا ہی حیتن، ایک سانپ قسم کا بن گیا، دوڑنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کے مارے دوڑنے لگ گئے۔ اللہ نے آواز دی خذھا ولا تخف، ڈر نہیں اور اس کو پکڑ لے، یا اللہ یہ تو سانپ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، میں پھر اسی طرح سوٹے کا سوٹا بنا دوں گا، تیرا کام ہاتھ لگانا ہے، تیرا ہاتھ میں پھر سوٹا ہوگا۔ ایک نشانی وضم یادہ کا، اپنے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے الا جناح کا، اپنے پاسے کی طرف، پھر جب نکالے گا تخرج بیضاء، تو پھر سفید چٹا ہو کے نکلے گا، من غیر سوء، کسی بیماری کے علاوہ، ٹھیک ٹھاک بدن کے باوجود چمکے گا۔ یہ آیتن اخرى، یہ دوسرا معجزہ ہو گیا۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، لنریک، یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ علم استدلالی کی بجائے تمہیں علم مشاہدہ آ جائے، لنریک، تاکہ مشاہدہ کرائیں ہم تجھ کو بڑی بڑی آیات کے ساتھ۔ اچھا اب جا تو الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ پھر ایسے غٹ کافر کے پاس مجھے بھیج رہا ہے تو میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان کر دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی، قوت گویائی میری وہ تیز کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، پہلے میں ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہوں، پھر میری عقدہ کشائی کر دے، زبان میری یوں چلے، تر 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 کر کے چلے کہ وہ بے ایمان جو ہے حیران ہو جائے میری بات سن کے، یفقہوا قولی، میری بات سمجھ ہی سکے، اتنی تیزی نہ کر کہ وہ سمجھ، بے وقوف کو سمجھ بھی کوئی نہ آئے، نہ یفقہوا قولی، میری بات سمجھ سکے، وجعل لی وزیر، میرا ایک وزیر بھی بنا، وہ بھی میرا اپنا گھر کا وزیر ہو، یعنی ہارون میرا بھائی، اشدد بہ ازری، میری طاقت اس کے ذریعے بڑھا دے،
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے معاملہ رسالت میں اس کو شریک بھی کر دے، کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں، یعنی نماز تیرے یاد کے لیے تازہ رکھیں، اور نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تجھے یاد بھی زیادہ کریں، تیری تسبیحیں بھی زیادہ کریں، یعنی ان کے دربار میں جب جائیں تو تیری توحید کی جھلار بڑی تیزی کے ساتھ کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، تو ہماری حالت جانتا تو ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لو جناب تمہاری دعا قبول ہو گئی، جو کچھ تو نے مانگا ہے میں نے تیرا مانگا دے دیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور یہ کو پہلی بار مرتبہ نہیں، میں یہ احسان تجھ پر دوسری مرتبہ کر چکا ہوں، پہلے بھی تیری دعا قبول کرتا رہا ہوں، اب بھی تیری دعا قبول ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، دیکھ پہلے بھی ہم نے احسان تجھ پہ کیا ہے، تیری ماں کی طرف ہم نے بات ڈالی تھی، ما یوحا وہ بات جس کا حکم اس کی طرف بھیجا تھا کہ موسیٰ کی ماں اقذفیہ فی التابوت، یہ کبھی تندور میں جا پھینکتی ہے اپنے بچے کو، کبھی بستروں کے پسے پردہ، کبھی پیٹیوں میں، یوں اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو بچا بھی نہیں سکے گی تو۔ اقذفیہ فی التابوت، ایک صندوق بنوا، اس کے اندر اس کو ڈال دے، فَاقْذِفِیہ فِی الْیَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر کنارے کے پر دریا کے کنارے پہ وہ دریا اس کو پھینک دے گا، یَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّی، پکڑ لے گا اس صندوق کو میرا دشمن بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّی، اور ڈال دی تھی میں نے تجھ پر اے موسیٰ اتنی محبت کہ وہ خود چومتا چاٹتا تھا فرعون۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی، اور میری نگرانی میں اللہ پاک نے تیرے ساتھ وہ بھلائی ایسی کی، ایک تمشی اختوں کا، جس وقت چلتی آئی تھی تیری بہن، فتقول، اور کہنے لگی، حل ادلکم، فرعون کے گھر والوں کو کہنے لگی، کیا میں تمہیں خبردار کروں؟ اوپر اس کے جو عورت اس کی دودھ پلانے والی گائے بن جائے۔ فرجعناک، اس طریقے کے ساتھ میں نے تجھے واپس کیا تیری ماں کی طرف، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور غضب نہ رہے۔ ایک تو یہ کہ تجھ پہ میں مہربانی کی تھی، سلامتی کی تھی، دوسری سلامتی دیکھ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، فرعونیوں کا ایک بندہ تو نے ایک ہی مکے سے ختم کر دیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے اس غم سے بھی تجھے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تمہیں آزمایا اچھے طریقے سے، بکریاں شکریاں چراتے رہے، اور مصر سے بھاگ کے مدین کی طرف گئے، وَلَبِثْتَ سِنِینَ مِنْ أَهْلِ مَدْیَنَ، پھر چند سال تو ٹھہرا رہا مدین والوں کے علاقے میں، ثُمَّ جِئْتَ، اس کے بعد تو آ گیا ہے اب موسیٰ، عَلَىٰ قَدْرٍ یا موسیٰ، اب تو بڑی شان شوکت کے ساتھ تو آ گیا ہے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِی، اب میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے، اذهب انت واخوک، چلا تھا تو چلا جا اور اپنے بھائی کو بھی لے جا، میری یہ نشانیاں دو لے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، مگر جہاں جب ضرورت پڑے کہ نشانیاں دکھانی ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ سوٹا نہ پھینک دینا، لا تنیا فی ذکری، مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا،
پہلے مجھے پکار لینا تب کام بنے گا۔ اذهبا، جاؤ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ یاغی باغی طاغی بن چکا ہے، فقولا لہ، اس کو کہنا ایسی بات کہ لینا، نرم لہجے کے ساتھ کہنا، کیوں؟ ورنہ وہ بے ایمان کھڑنلے ہو جائے گا۔ نرم روی کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ اکڑا ہوا ہے، اس کے دماغ کے اندر حرام چڑھا ہوا ہے۔ لعلہ، شاید اس امید پر نرم کلام کرنا کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے، او یکشا، یا وہ ڈر جائے۔ ڈرے یا نہ ڈرے، تم اس نیت سے اس کے ساتھ نرم روی کرو گے کہ شاید وہ سمجھ جائے۔ قالا ربنا، کہنے لگے اے رب ہمارے، ہم تو ڈرتے ہیں دونوں بھائی، این یفرط علینا، کہ وہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی کہیں کھڑنلے نہ ہو جائے، ہم پہ ظلم نہ کرے، او این یطغی، یا کلام سننے کے بعد سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، او میاں ڈرو نہیں، اننی معکما، تم دو بھائی ہو تو تیسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنوں گا بھی صحیح اس کی بات کو اور دیکھوں گا بھی صحیح، اس کے تیور بدلنے لگے تو اس کو ستیہ ناس اس کا کر دوں گا۔ فاتیا ہو، پس آؤ اس کے پاس اور اس کو پہلے یہ کہنا انا رسول ربک، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو مہربانی کر، فارسل معنا بنی اسرائیل، میری قوم جو ہے بنی اسرائیل، اس کو میرے ساتھ آنے دے، میں مصر سے ان کو نکال کے لے جانا چاہتا ہوں، ولا تعذبہم، اور ناحق ان کو ستا نہیں، قد جئت بآیۃ من ربک، میں آ چکا ہوں تیرے پاس فرعون، بے آیت من ربک، اللہ کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں، اور والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہوگی جو سیدھی راہ پہ چلے گا۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب، تحقیق ہماری طرف اللہ نے وحی کی ہے کہ عذاب اس پر ہوگا جو دعویٰ جھٹلائے بھی صحیح اور وتولا، تبلیغ کی پرواہ بھی نہ کرے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، وہ کہنے لگا اچھا پہلے بتا، یہ تو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تیرا رب کون سا ہے؟ قال ربنا، میرا رب تو وہی ہے جس نے ہر چیز کو صورت دی ہے، خلقہ، صورت دی ہے، ثم ہدا، پھر سیرت کی سیدھی راہ بتلا دی ہے، صورت دینے والا بھی وہ، سیرت دینے والا بھی وہ۔ قال فما بال القرون الاولی، وہ کہنے لگا کہ یہ بات بتاؤ کہ ما بال القرون الاولی، یہی بات جو تو کہہ رہا ہے پہلے لوگوں کا یہی مذہب تھا، ما بال القرون الاولی، یہ پہلے لوگ جو سارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو وہ یا گزر چکے ہیں، ان کا یہی مذہب تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مرے ہوئے لوگوں کی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، علمھا عند ربی، ان کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، فی کتاب، اللہ کے پاس لکھت والی کتاب موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ لغزش کھاتا ہے اور نہ بھولتا ہے، میں گزرے ہوئے لوگوں کی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ اچھے تھے یا برے تھے اللہ ہی جانے، تو اپنی بات کر کہ تو انسانیت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور چلا دیا تمہارے لیے وہاں راستے بنا دیے، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے جوڑے جوڑے انگوریوں کے، شتا مختلف، کلو ورعو، پھر میں نے کہا کھاؤ اور چراؤ اپنے ڈنگروں کو،
ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، تحقیق اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، اور دنیا کی ٹھاٹھ میں مر نہ جانا، خیال کرنا اسی زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی کے اندر دوبارہ تمہیں نکال لیں گے۔ لقد اریناہ آیاتنا، ہم نے دکھا دی پوری کی پوری اپنی آیات، ساری کی ساری جتنی تھی اس کو، فکذب، نتیجہ یہ نکلا اس نے جھٹلا دیا ہر بات کو، وابا، اور انکار کر گیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا، اس وقت یہ بکنے لگا، اے موسیٰ کیا میرے پاس تو اس لیے آیا ہے روب جما کے، نشانیاں دکھا کے، تاکہ تو نکال دے ہم کو ہمارے علاقے سے، بسحر کا، اس جادو کی طاقت سے، اے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی ضرور لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو تیرے جیسا، فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اپنے اور ہمارے درمیان وہ تاریخ مقرر کر جس تاریخ کو ہم بھی آ جائیں، تو بھی میدان میں اور مناظرہ ہو جائے، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ تو خلاف کرے اس وعدے کے نہ ہم خلاف کریں، مکان سوا، برابر کا سفر رکھو، جس جگہ پہ دونوں فریق آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ قال موعدکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا تمہارا میرا وہ تاریخ کا وعدہ جو ہے وہ یوم الزینہ، جس دن تم اپنا جشن مناتے ہو نا فرعونیو، اسی دن میرا خیال ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور پھر اللہ تمہارا دھواں نکال دے، وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور تڑکے ویلے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، پس ہٹانا منہ پھیرا فرعون نے، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ساری قید سحر کاری کو اس نے جمع کیا، ثم اتا، بڑی آن بان کے ساتھ آیا میدان مناظرے میں، قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ میں تبلیغ ان کو پھر کر لوں۔ میدان مناظرے میں آئے تو پھر خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، اور شالا کخ نہ رہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ کیوں بولتے ہو، فیسحتکم، اللہ کریم تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، بے عذاب، بڑے عذاب کے ساتھ، وقد خاب من افترا، بہت خسارے میں گیا وہ آدمی جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا۔ فتنازعوا امرهم، آپس میں چپکے فرعونی جو ہے نا جھگڑنے لگے، فتنازعوا امرهم، اپنے معاملے میں جھگڑنے لگے، بینہم، ہے کا آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپی باتیں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ بات یہ کہتے تھے کہ یار اتنے دھڑلے سے یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی بات ضرور ہے، اکھا چلو آج گئے ہم اب رگڑے میں، کرتے تو ہیں مناظرہ اس سے، مگر اتنے دھڑلے سے جو بات کر رہا ہے نا، خطرہ ہے یہ کہیں تمام کو ملیا بیٹا کر دے۔ قالوا ان هذان لساحران، سارے کے سارے میدان میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے بعد فتویٰ تیار کیا۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ او میاں لوگوں سن لو، ان هذان لساحران، یہ بڑے جادوگر ہیں دونوں بھائی، یریدان، ارادہ ہے ان کا کہ وہ نکال دیں تم کو تمہارے علاقے سے اپنے جادو کی وجہ سے، وہ یذهبا بطریقتکم المثلی، تمہارا مثالی مذہب جو ہے اس کو تباہ کر دیں، وہ یذهبا، لے جائیں، بطریقتکم، تمہارے مذہب مثالی کو، گھروگی دین تمہارا یہ ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے لوگوں کیونکہ متاثر ہو گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے،
اس لیے اپنے بندوں کو وہ پختہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے جادوگر ہیں، اگر کامیاب بھی ہو جائے تو تم اپنا دین نہ چھوڑنا۔ قالوا فاجمعوا کیدہم، لہذا لوگوں اجمعوا کیدکم، اپنی ساری تدبیریں جو ہیں اکٹھی کر لو، ثم اتوا صفا، پھر صف باندھ کے قطار در قطار کے مقابلے میں ہو جاؤ، خبردار یہ تمہارے جیت نہ جائیں۔ وقد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن وہ کامیاب ہو گیا جس کا جادو غالب آ گیا۔ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا تو پھینک دے اپنی لاٹھی اور یا ہم پھینکتے ہیں پہلے۔ اور اس نے کہا تم جتنا زور لگانا ہے لگا لو، بل القو، پھینک لو۔ اور جب انہوں نے پھینکا بس اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں دوڑنے لگی، تو فوراً خیال میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے کہ من سے رہن، ان کے فراٹ کی وجہ سے وہ دوڑ رہی ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پھر کسی قدر اپنے دل میں تھوڑا سا ڈر محسوس کیا کہ یہ تو سارے کے سارے پٹی باز کافر آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو نعرے مار دیں گے لو جی ہمارے بزرگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، تو ڈر نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تیرا نمبر جو ہے سب سے اعلیٰ ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا يَفِي يَمِينِكَ، بھلا تیرے دائیں ہاتھ میں جو سوٹا ہے پھینک تو صحیح۔ تلقف ما صنعوا، نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ انما صنعوا کید الساحر، ان کا یہ سارا کیا کرایا ہے نا، یہ تو ایک جادوگر والا مکر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، حق کے مقابلے میں جب جادوگر آ جائے، بات جس حیثیت سے بھی آ جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فألقي السحرة سجدا، ڈال دیا گیا پھر جادوگر سجدن، سجدے کی حالت میں، سجدے میں گر کے کہنے لگے آمنا برب ہارون اور موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان گئے ہیں۔ قال آمنتم لہو، وہ سور بیٹھا تھا، فرعون اس نے کہا ہے میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لے آیا؟ انہو، ہاں اب پتہ چلا ہے کہ جب تم جھگڑا اس وقت سرگوشی کر رہے تھے نا، تم ان کے ساتھ بہرحال یہ نورا کشتی لڑ رہے تھے۔ انہو لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ موسیٰ، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم استاد شاگرد بن کے مقابلہ کر رہے تھے، تمہاری ایسی تیسی فلأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھ کاٹ لوں گا، تمہارے پاؤں بھی خلاف مختلف قسم کے کاٹوں گا، والا اصلبنکم فی جذوع النخل، پھر تمہیں کھجور کی تنوں پہ اور شاخوں پہ سولی لٹکاؤں گا، والا تعلمن، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہم میں سے زیادہ عذاب دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ جادوگر کہنے لگے اور بات سنو بیوقوف، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے اور تجھے تو خاص کر ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں، تیری عزت کو ہم لتھاڑ کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ علی ما جاءنا من البینات، ہمارے پاس تو کھلم کھلی دلیلیں آ گئی ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب ہم نے سارا سانپ کے سارا کا سارا میدان سانپوں سے بھر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا، یہ حق ہے اس بات کا۔ اگر وہ جادوگر ہوتا تو گھبراتا نہ، گھبرا جانا اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اقتدار کی ڈور کسی اور ہاتھ میں تھی، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کھلم کھلی دلیلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ والذی فطرنا، اور قسم ہے اس کی جس نے ہمیں چیر کر بنایا۔ فاقض ما انت قاض، جو کچھ کرنا ہے تو کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا،
جس کو میں تو نے دینا ہے تو دے لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ انما تقضی، تو یہی اسی دنیا میں معمولی قسم کا اپنا فیصلہ کر رہا ہے نا۔ انا آمنا بربنا، ہم تو بڑے اونچے گھر سے تعلق لگا چکے ہیں پاگل۔ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے پہلے گناہ معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ، اور وہ گناہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ جادو کرو، یہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہترین اچھا ہے سب کائنات سے، وہ ابقا اور باقی رکھنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ، یہ انہ من یأت، جو سارے میرے مضمون ہماری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، اس حال میں اللہ کے پاس آئے کہ اس دن کہے کہ میں مجرم ہوں فإن لہ جہنم، اس دن چاہے جرم کا اقرار بھی کرے گا جائے گا جہنم میں۔ جرم کا اقرار کرنے کی جگہ دنیا ہے، یہاں اللہ کے سامنے اقرار کرے کہ میں مجرم ہوں تو اللہ معاف کر دے گا، اور پھر اس دن تو جرم کا اقرار کر کے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کو موت کا مزہ نہ زندگی کا۔ ومن یأتہ مومنا، جو اس دن آیا نا اللہ کے دربار میں ایک یہ دعویٰ کرتا کہ میں مومن ہوں، تاکہ ایک عمل بھی کیے ہوں گے اس نے اچھے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، وہ بڑے اونچے اور بلند درجے والا ہوگا۔ باغات ہوں گے ہمیشگی کے، اس کے نیچے نہریں ہوں گی، ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو اندر باہر سے پاک ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، خدا کی قسم ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اب یہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا، تو نے بنی اسرائیل مانگے تھے، یہ بے ایمان بالکل گھٹیا ہے، ڈھیٹ ہے، ان اسر بعبادی، اب نسا لے ان کو، بھگا لے اپنے اس بندوں کو، میرے بند بنی اسرائیل کو، اور لے چل دریا کی طرف، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر مار تو ان کے لیے رستہ بنا لے سمندر کے اندر، خشک ہو جائے گا۔ لا تخاف درکن، غرق ہونے کا خیال بھی نہ کرنا، ولا تخشا، اور ڈرنا بھی نہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، ادھر جب وہ لے کے چلے تو فرعون ان کے پیچھے لگ گیا اپنا لشکر لے کے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دریا نے ان کو ڈھانپ لیا، فرعونیوں کو جتنا قدر ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، ہائے ہائے گمراہ کر گیا فرعون اپنی قوم کو بھی، وما ہدا، اور خود بھی ہدایت پہ نہ رہا۔ او بنی اسرائیلیو، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور وعدہ لیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں طرف، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا، پھر تمہارے اوپر ہم نے پکے پکائے من سلوا بٹیرے بھی نازل کیے، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ پاک ستھری وہ چیزیں جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، میری ستھری چیزوں میں غیر اللہ کی نیاز یا کوئی بدعت وغیرہ نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میری مار تم پہ ٹوٹ پڑے گی۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پہ میرا غضب اتر جائے، فقد ہوا، وہ تو بالکل ہوا ہو جاتا ہے، نظر ہی کہیں نہیں آتا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں البتہ بالکل معاف کرنے والا ہوں جس بندے کو توبہ نصیب ہو جائے، وہ آمنا، ایمان لے آئے، عمل اچھے کرے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت کی پٹڑی پہ چل پڑے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، ہاں موسیٰ، تو اپنی برادری کے لوگوں سے پہلے کیوں جلدی کر کے آ گیا یہاں طور پر؟ ما اعجلک، قال هم اولئک علی اثری، کہنے لگا
اللہ وہ میری قوم بھی پیچھے آ رہی ہے میرے قدموں پہ. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. کہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا اچھا تو جلدی آ گیا ہے، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، پھنسا دیا ہے تیری قوم کو تیرے بعد. اور ان کو جتنا ہے نا 30-40 راتی کے وعدے کے لیے تو آیا ہے. اضلهم السامری اس سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے تیرے پیچھے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا پھر لوٹا موسیٰ علیہ السلام اپنی برادری کی طرف اور ناراضگی کی حالت میں افسوس کرتا ہوا. تو کہنے لگا الم یعدکم ربکم اور نامردو کیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ اچھا. آفطال علیکم اللہ دو 30-40 رات کے درمیان کو لمبا زمانہ گزر گیا ہے تم پر، یہ تم ویسے ہی ارادہ ہے تمہارا کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو. فاخلفتم موعدی تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا. قالوا ما خلفنا موعدک نہیں ہم نے خلاف کیا تیرے وعدے کا. بملکنا اپنے اختیار سے ہم نے نہیں کیا. ولکننا حملنا مگر بات یہ ہے کہ ہم ساری قوم کے جو زینت کے تھے نا زیورات وغیرہ وہ اٹھا لے گئے تھے، آئے تھے ساتھ. حملنا اٹھائے گئے تھے ہم بوجھ قوم کی زینت کے زیورات کے سارے ہمارے پاس تھے. فَقَذَفْنَاهَا پھر سامری نے ہمیں کہا تو ہم نے سارے آگ میں ڈال کے تپائے. کذالک القی السامری اس طرح پھر ڈال لیا سامری نے، ایک بچڑے کی شکل بن گئی، اس میں سوراخ تھے، جب وہ ہوا لگتی تھی تو اسے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی. اس کتے نے ہمیں کہا کہ لے دیکھ لو اس سے آوازیں نکلتی ہیں، تمہارا الہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تو غلطی کر گیا، وہاں طور پہ گیا ہے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ جِجْلًا ایک بچڑے کی شکل کا بہر نکال کے کھڑا کیا. جَسَدًا لَهُ خوار پھر گائے کی آواز کی طرح اس کی آواز تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ کہنے لگے یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے. فَنَسِیَ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے. افلا یرون انہوں نے نہیں دیکھا ان بیوقوفوں نے کہ وہ ان کی بات کا جواب بھی کو نہیں دیتا. ولا یملک لهم ذرا اور کسی ذرے کا نقصان اور نفع بھی نہیں دے سکتا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی غیبوبت میں ہارون نے ان کو کہا تھا انما فتنتم بِهِ اور تمہیں فتنے میں ڈال رہا ہے یہ سامری، ہوش کرو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی میرے پیچھے چلو اور میرا کہنا مانو. انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین ہم ہمیشہ رہیں گے عاکفین اعتکاف بیٹھتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے، گنڈ ماٹے ان پہ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے ہماری طرف. موسیٰ علیہ السلام قال یا ہارون جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھا ہو ہارون ما منع کا کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا جس وقت کے ان کو تو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، کس چیز نے منع کیا تھا؟ اللہ تتبعن کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، ان کو گمراہ ہونے دیا ہے. افا عصیت امری کیا تو نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا ابن ام اے میری ماں جایا لا تاخذ بلیتی نہ پکڑ تو میری داڑھی اور سر سے. انی خشیت ان تقولا میں تو ڈر گیا تھا کہ میری وجہ سے ہی اگر ان میں پھوٹ پڑ جائے تو آ کے کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل تو نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور میری بات کی انتظار نہیں کی، اس لیے میں تو چپ رہا. قال فما خطبک یا سامریو
تو اب موسیٰ علیہ السلام اس سامری کی طرف اس نے روح کلام پیش کیا. ہاں بتاؤ سامری تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا وہ چیز جو وہ نہیں دیکھتے تھے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، جبریل کو میں نے دیکھا کہ وہ جس گھوڑے پہ سوار تھا، جب اس کی وہ گھوڑے کے پاؤں جب چلتے تھے نا زمین پہ، تو جب زمین سے اٹھتے تھے تو وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے اندر کوئی تاثیر ہے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے ایک مٹھی مٹی کی بھر لی من اثر الرسول، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے، بس وہی مٹی میں نے فَنَبَذْتُهَا، اس زیورات کو گلا کے ان کے اندر پھینکی ہے. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یوں ہی بس میرے نفس نے ایک مشغلہ تیار کیا ہے، میں نے کیا. تو اچانک اس سے بھاں بھاں کی آواز آنے لگ گئی. حضرت نے فرمایا فَاذْهَبْ، اور دفع ہو جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تیری ساری زندگی میں تو یہی کہے گا کہ لا مساس لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ تمہیں ہمیشہ بخار چڑھا رہے گا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے مقرر، اس کا قطعاً تو اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، یعنی تیری پوری زندگی تجھے بخار رہے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اب دیکھ جو تو نے اپنا الہ تیار کیا ہے، ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس پہ تو ہمیشہ گھنڈ ماٹے نکال کے بیٹھتا رہا ہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ، اب جلائیں گے ہم اس کو. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، پھر اس کو ہم دریا میں ڈال دیں گے، نصفاً ذرہ ذرہ کر کے. انما الہکم اللہ الذی، پتہ چلے گا کہ تمہارا الہ وہ نہیں بلکہ وہ ذات ہے جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، اور جس کو تمام چیز کا کھلا علم ہے. کذالک نقص علیک، یہ تشجیع نمبر 3 تھی کہ یوں ہی اے میرے محمد رسول اللہ ہم بیان کرتے ہیں تجھ پہ وہ خبریں جو پہلے گزر چکی ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے یہ اپنی طرف سے قرآن مقدس والا ذکر تجھے دیا ہے. من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا پس وہ اٹھا کے لے آئے گا وہ بوجھ دن قیامت کے، ہمیشہ رہے گا جہنم میں. بہت گندا ہے اس کے دن، اس کو حمل اٹھا کے لے چلنا. جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور اکٹھا کریں گے ہم مجرمین کو اس دن زرخا، نیلی آنکھوں کی شکل میں. یتخافتون بینہم، چپ کے باتیں کریں گے آپس میں اور کہیں گے الا بستم الا عشرا، یار ہم تو بڑا تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں سوائے 10 دن کے. نحن اعلم بما یقولون، ہم ہی جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. اذ یقولو، جب کہ وہ کہتے تھے امثلہم، اچھی روش والا آدمی ان کا، امثلہم طریقتاً، اچھی روش والا بندہ ان میں سے وہ یہ کہتا تھا الا بستم الا یوما، تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن ہی ٹھہرے ہو بس. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ دن قیامت کے یا اللہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ اللہ جواب دیتا ہے یسألونک عن الجبال، وہ پوچھتے ہیں آپ سے متعلق پہاڑوں کے، تو آپ فرما ینسفھا ربی نسفا، اڑا دے گا اللہ تعالی میرا رب ان کو اڑا دینا. فیذرھا قاعا، اور چھوڑ دے گا زمین کو قاعا صفصفا، چٹیل میدان کر کے چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور نہیں دیکھے گا تو اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن، ولا امتا، نہ کوئی اس کے اندر بلندی. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن
پیچھے چلیں گے آواز دینے والوں کے، یعنی اللہ کی آواز کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ پر نہیں ہوگا، وخشعت الاصوات، دب جائیں گی آوازیں رحمان کے خوف سے، فلا تسمع الا ہمسا، نہیں سنے گا اس دن صرف کھسکھساہٹ ہی ہوگی، بات کو نہیں کر سکے گا، یوم دن لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہ بندہ جس کو اللہ اجازت دے اور یہ بھی کہے کہ ورضی لہ قولا، لا الہ الا اللہ کے مطابق بات کرنا، کسی مشرک کی سفارش نہیں کرنی، یعلم ما بین ایدیہم، کیوں کہ اللہ کریمی خود جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، وما خلفہم، اور اس کے پیچھے ہو رہا ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کے علم کو کوئی نہیں احاطہ کر سکتا، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول ہی نہیں سکے گا، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے، وقد خاب من حمل ظلما، اور خرابی ہوگی اس کے لیے جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا، ومن یعمل من الصالحات، جو شخص عمل کرے گا نیک اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما، وہ زیادتی کا بھی کوئی خوف نہیں کرے گا، ولا ہضما، اور اس کے نیکیوں کے ہضم ہو جانے کا، گھٹ جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے اتار دیا ہے قرآن کو عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر دیا ہے، پھر عدل بدل کر کے پھیر دیا ہے اس میں وعیدیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ شرک سے بچ جائیں، اور یحدث لهم ذکرا، یا کوئی قرآن مقدس ان کے لیے کوئی اور تجویز نصیحت کی پیدا کر دے، فتعالی اللہ الملک الحق، پس نتیجہ یہ نکلا بلند ہے ذات اس ملک الحق کی، ولا تعجل بالقرآن، اے میرے پیغمبر آپ کو ہم دلیری دلاتے ہیں، ولا تعجل بالقرآن، اور نہ جلدی کرو قرآن کے مسئلے میں، پہلے اس کے جو پورا کر دیا جائے طرف تیرے وہی اس کی، جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ جلدی کر کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، بلکہ یہ کہا کریں کہ اللہ تو میرا علم بڑھا دے، میں ساتھ ساتھ نہیں پڑھتا، کیونکہ قرآن مقدس نور ہے، اور نور کے ہوتے ہوئے جب پڑھا جائے تو روشنی آ جاتی ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صرف یہ کہا کریں اللہ میں تیرے قرآن کے پیچھے جبریل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھتا، اس لیے صرف دعا کرتا ہوں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرا علم بڑھا دے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، خدا کی قسم ہے ہم نے وعدہ لیا تھا آدم علیہ السلام سے، بہت پہلے کی بات ہے، فَنَسِيَ، مگر وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، البتہ ہم نے اس کو وعدہ کے خلاف کرنے پر پایا نہیں، وہ بھول گیا تھا، جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابلیس جو ہے تو وہ اکڑ کے کھڑا رہا، ہم نے کہا اے آدم ان ھذا عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے اور تیری عورت کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما، یہ خبیث کہیں نکال نہ دے تمہیں جنت سے، فتشقا، تو پھر تو بے آرام ہو جائے گا، فتشقا، بے بخت ہو جائے گا، ان لک، تیرے لیے ضروری ہے کہ بہشت میں نہ تو بھوک لگے گی تجھے، ولا تارا، اور نہ بدن ننگا ہوگا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور تجھے پیاس بھی نہیں لگے گی، ولا تضحا، دھوپ بھی نہیں لگے گی، وسوس الیہ الشیطان، پھر نقصان کا ارادہ کیا طرف اس کے شیطان نے، قال یا آدم، آدم میں تجھے بات بتاتا ہوں، هل ادلک علی شجرۃ الخلد،
ایک ہمیشگی کا درخت ہے، دام شجرۃ الدوام، ایک ہمیشگی کا درخت ہے، میں اس کی طرف آپ کو اطلاع دیتا ہوں، اور ایسی بادشاہی کی طرف جو کبھی ختم نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پس کھا بیٹھے وہ دونوں اس کا جوس، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے بدن ان کے، نگیج ان کے، کہ شروع ہو گئے لپیٹنے لگ گئے اوپر کے اپنے وہ بیت کے درخت کے سارے پتے لپیٹنے لگے۔ کہتے ہیں انجیر کا درخت تھا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، بہرحال تھڑک گیا آدم علیہ السلام اپنے رب کے کہنے سے، فغوا، اور بالکل رستے سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے مہربانی کی، اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے اس کو چن لیا، فتاب علیہ، متوجہ ہو گیا اوپر اس کے، وہدا، اور سیدھے راستے پہ چڑھا لیا۔ قال اهبطا منها جميعا، فرمایا اللہ پاک نے اتر جاؤ سارے، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی کتاب، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو بھی پیچھے چلے گا میری ہدایت کے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ کبھی لغزش کھائے گا، ولا یشقا، اور نہ مخالفت کرے گا۔ اور جو شخص بھی اعراض کرے گا میری توحید سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دیں گے، اور عالم برزخ کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے۔ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو جب اکٹھا کریں گے دن قیامت کے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے اس کو۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اس دن کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں تو نے اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میری تو موٹی موٹی آنکھ تھی بڑی اچھی بھلی۔ اللہ فرمائے گا یوں ہی جناب آتی تھی تیرے پاس میری آیات، جان بوجھ کے تو بھلا جاتا تھا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج اس لیے ہم نے تجھ کو بھی بھلا دیا ہے، یعنی اندھا کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو اسرف اشرک، جو شرک کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ مانے اللہ کی آیات کو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، البتہ عذاب آخرت کا بڑا سخت ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا ان کو ابھی ہدایت نہیں آئی کہ ہم نے کتنی بستیاں ان سے پہلے جو چل رہے تھے اپنے گھروں میں تمام کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے تو ان میں بڑیاں مثالیں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت، کیوں اگر نہ ہوتا کلمہ جو پہلے گزر چکا تیرے رب کی طرف سے تو اس امت کو بھی عذاب اب تک لگ چکا ہوتا۔ لکان الزام و اجل مسمن، اور کلمہ بھی پہلے گزر چکا ہے اور مدت بھی پہلے لکھی جا چکی ہے، ورنہ ان کو بھی عذاب آ جاتا۔ اے میرے پیغمبر فاصبر علی ما یقولون، یہ آپ کو تشجیع دلائی جا رہی ہے، آپ صبر کریں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، صبح شام اللہ کا حمد بیان کریں، سورج سے پہلے بھی اور غروب سے پہلے بھی، رات کے کناروں میں بھی، سب پہ نماز پہ زور دے۔ وہ اطراف النہار، اور صبح اور ظہر کے وقت بھی، لعلک کا ترضا، یقیناً تو راضی رہے، سب پہ نماز پہ زور دے۔ وہ اطراف النہار، اور صبح اور ظہر کے وقت بھی، لعلک کا ترضا، یقیناً تو راضی رہے گا۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اور نہ اٹھا کے دیکھو اپنی آنکھوں کو طرف اس کے جو ہم نے نفع دیا ہے اس کے ساتھ کئی قسم کے جوڑے دنیا کے
زہرت الحیات دنیا، یہ رونق ہے صرف حیات دنیا کی کافروں کو دی ہے ہم نے، لنفتنہم فیہ، تاکہ آزمائش کریں ان کی اس میں، ورزق ربک خیر وابقا، حالانکہ رزق تیرے رب کا یہ بہترین بھی ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، امر مصلح ہے، اسے ساتھ ساتھ اگر عقیدے میں پختہ ہونا ہو، یہ چاہیں اگر کہ عقیدے کے اندر خرابی نہ آئے، تو پھر وَأَمُرْ أَهْلَكَ تبلیغ کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی ڈٹ جائے اللہ کی عبادت پر۔ لا نسألک رزقا، اللہ تمہارے رزق کے اندر کمی نہیں آنے دے گا، رزق وافر ملے گا، نحن نرزقک، تجھے رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، وہ کہنے لگے کافر لوگ، کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اولم تأتہم بینۃ، کیا نہیں آئی ان کے پاس کھلم کھلی دلیل جو کچھ پہلی کتابوں میں ہے؟ فی الصحف الاولی، صحف الاولی، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اور سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، ان کے اندر ان کو کوئی نصیحت نہیں آئی۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر کتابوں کے آنے سے پہلے یہ قرآن پاک نہ آتا، ان کی بدعاتی دیکھ کر اگر ہم عذاب لے آتے تو لوگ کہتے لو جی نہ کوئی رسول بھیجا ہے اللہ نے، نہ کوئی کتاب بھیجی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ہم ہلاک کر دیتے ان مکے والے موذیوں کو بے عذاب من قبل ہی، قرآن کے آنے سے پہلے کوئی عذاب دے کر، لقالوا ربنا، کہتے اے رب ہمارا کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول کو، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، اور فنتبع آیاتک، اگر تو آیات بھیجتا تو ہم تابعداری کرتے تیری آیات کی پہلے اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم پھسل جاتے۔ کل متربص، اچھا ہم نے اب قرآن بھیج دیا ہے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب جان لو گے کون ہوتا ہے صراط مستقیم پہ چلنے والا، ومن اہتدی، اور کون زیادہ ہے جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک